بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، تربیت اولاد کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو آپ تمام ساتھیوں کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں نے آج بچوں کی تعلیم کو لے کے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ بچے پڑھیں گے نہیں تو کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، مر جائیں گے یا پتہ نہیں ترقی نہیں کریں گے یا انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے، دنیا میں آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ تو پتہ نہیں ایک عجیب و غریب سی جو ہے نا وہ سوچ وہ پروان چڑھ چکی ہے اور سمجھ سے باہر ہے کہ اب آگے معاملات ہوں گے کیا۔ مائیں پریشان ہیں، باپ بھی پریشان ہیں اور جو ہے وہ مایوسی کا یہ عالم ہے کہ وہ تمام غصہ بچوں پہ اتارتے ہیں۔ تم پڑھتے نہیں ہو، تم جاتے نہیں ہو اسکول، کالج سے چھٹی کر لی، کیا کر رہے ہو، پیچھے رہ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، زندگی تباہ کر رہے ہو، اور ہم تمہارے اتنے خرچے اٹھا رہے ہیں، اتنی تمہارے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تمہیں ہر طرح سے پڑھانے کے لیے ہم لوگ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اور تم جانے کو تیار نہیں ہو، توجہ نہیں کر رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، زندگی اپنی برباد کر لو گے۔ مطلب عجیب سی ایک صورتحال بن گئی۔ ہر دوسرا بندہ ایک ایسی سوچ لے کر زندگی اپنی گزار رہا ہے کہ اس کی سوچ سے، فکر سے، اس کے تخیل سے یہ بات ہی نکل چکی ہے کہ بھئی تم مسلمان ہو اور مسلمان شریعت مصطفیٰ کے پابند ہوتے ہیں، طبیعت کے پابند نہیں ہوتے، اپنے مزاج کے پابند نہیں ہوتے۔ مائیں بے حال ہو چکی ہیں، بے حال ہو کر کے انہوں نے برا حال کر رہی ہے کہ بچے نہیں پڑھ رہے، کس طرح پڑھائیں ان کو، توجہ نہیں کر رہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا ہم لوگوں نے ہیں۔ ہم لوگوں نے کون سی پڑھائی پڑھنی تھی، کون سی تعلیم بچوں کو دلوانی تھی؟ یار کبھی غور تو کریں، سوچیں تو صحیح۔ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ کن کو جان دینی ہے؟ مرنے کے بعد سوال و جواب کنہوں نے کرنے ہیں؟ جنت اور دوزخ کے کیا معاملے ہیں؟ وہ کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہماری۔ کتنی عجیب سی بات ہے نہیں؟ کبھی غور ہی نہیں کیا ہم لوگوں نے مرنا ہے ایک دن، دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، تو ہم لوگ کس طرف چلے گئے ہیں؟ ہماری سوچ کس نے بدل دی؟ ہماری دلوں کے اندر وہ بات کس نے راسخ کر دی کہ جو مطلب مسلمانوں کی کبھی پیش نظر ہوا ہی نہیں کرتی تھی، ہے نا؟ رزق حلال کی تلاش میں سبحان اللہ تعالی ہمارے نیک جو مسلمان اسلاف جتنے ہمارے علماء گزر چکے ہیں، جتنے ماشاء اللہ تعالی نیک لوگوں نے زندگیوں کے نچوڑ ہم تک پہنچائے ہیں، وہ تو رزق حلال بس اتنا مل گیا کہ گزر بسر ہو جائے بس۔ مگر آج ہم لوگ تو اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پوری زندگی ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس پڑھنا ہے، نوکری کرنی ہے اور جناب آگے بڑھنا ہے۔ یار ہم لوگ کس طرح کے غلام تیار ہو گئے، کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ بچے تو وہ بیچارے مایوس نظر آ رہے ہیں کہ ماں باپ ہمیں ڈانٹتے رہتے ہیں، پڑھتے نہیں ہو، یہ نہیں کرتے ہو۔ بھئی کون سی تعلیم دلوانی تھی بچوں کو؟ کبھی دروازہ ہم لوگوں نے اسلام کا کھٹکھٹایا کہ نہیں؟ اسلام سے پوچھیں، اسلام جی دسو، دین جی دسو، بچے ہمارے بڑے ہو گئے ہیں، ہم کیا کریں؟ وہ بتائے گا آپ کو، دین اسلام بتائے گا، دستور حیات بتائے گا، ضابطہ حیات بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ حیرت کی بات ہے، کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تم لوگ۔ یار کوشش تو کرو، اسلام کا دروازہ نوک تو کرو تھوڑا سا، بتائے گا اسلام کہ بچے کو کون سی تعلیم دینی ہے، بچی کو کون سی تعلیم دینی ہے، کہاں رکھنا ہے اسے، کیسے تربیت کرنی ہے اس کی۔ حیرت کی بات ہے، ہمارے بچوں کے اندر سے اسلام نکل گیا، دین، حیا، غیرت، ادب، ہر چیز نکل گئی، چاروں پانچوں نمازیں نکل گئیں ہیں، ماتھے پہ بل تک نہیں پڑتا۔ ہم لوگ ہو کیا گئے، ہم بن کیا گئے ہم لوگ؟ کچھ تو غور کریں یار۔ قرآن و حدیث کے بارے میں نہ ہمیں پتہ، نہ ہماری اولادوں کو پتہ۔ پتہ نہیں ہم لوگ کیا سے کیا بن رہے ہیں، راتوں رات کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ بھئی اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں تیز ہے تو اس کے عالم دین بنائیں، دیندار بنائیں اسے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو
اپنی طبیعت کے اپنے مزاج کے مطابق ترتیب دے دی ہے، اور یہ ہماری ہلاکت ہے، ہماری ہلاکت ہے جو ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ ساتھیو، دین ضابطہ حیات ہے، دستور حیات ہے، مان لو یار اس کی ہیں۔ اسلام سے رابطہ کرو، علماء سے رابطہ کرو، پوچھو کہ بچہ ہوا ہے تو کیسے تربیت کرنی ہے، کون سی تعلیم دینی ہے، بچی ہوئی ہے تو کیا تربیت دینی ہے، کون سی تعلیم دینی ہے۔ یار مجھے حیرت ہے کہ ہم لوگ کس طرف چلے گئے ہیں، کیا بنے گا ہمارا ہے؟ ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں ہمارے سامنے، وہ مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں اور ہم لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ کیا ہم واقعی سچ مجھ میں مسلمان ہی ہیں؟ یار مجھے تو یقین نہیں آتا، کیونکہ مسلمان تو پابند ہوتا ہے شریعت کا، ہے نا۔ اوہو، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، مگر ہم لوگ آج کن چیزوں کے پابند ہیں، کس قانون کے پابند ہیں، کس تعلیم کے لیے ہم لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ یہ پیٹ پاپی پیٹ جو ہے، یہ ایک نہ ایک دن مطلب ہم لوگوں نے دنیا چھوڑنی ہے تو یہ مٹی سے بھر دیا جائے گا۔ تو ہم لوگوں کو کیوں فکر نہیں ہو رہی کہ یہ دنیا تو ہماری منزل ہی نہیں ہے، پھر ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کیا ہم لوگوں نے کھیل تماشے لگا رکھے ہیں، صبح سے لے کے بھاگ رہے ہیں، چھوڑ کے آؤ، لے کے آؤ، کہاں آؤ، کتابیں، کپڑے، یونیفارم ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے آ گیا، ٹیچر ڈے، مطلب یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کبھی غور تو کریں یار، لمحے کے لیے سوچو تو صحیح، ایک لمحے کے لیے توجہ تو کرو کہ بچی ہماری بن کے کیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کہاں سے کہاں نکل گئی وہ بیچاری، اور بچہ ہمارا کیا بن گیا، اور وہ کہاں سے کہاں نکل گیا وہ۔ ہوئے 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 یار کیا بنے گا ہے؟ توجہ کریں یار۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں، اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم ایک سازش ہے۔ اب بتائیں کہ جنہوں نے اعلیٰ تعلیم لی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی کہتے ہیں نا جی، وہ تو ڈاکٹری بھی کی، انہوں نے باہر کے ملک سے مطلب پڑھ کے آئے، تو وہ جب انہوں نے پڑھا ہے تو انہوں نے پھر بتا بھی تو دیا بھائی کہ یہ تعلیم نہیں، زہر ہے نا۔ اللہ کے اس ولی نے، ولی کامل نے یہ بتلا دیا، یہ تعلیم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں۔ جس تعلیم کا حاصل ہے فقط 2 کفے جو، ہے نا یار، 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنے بچوں کے ایمان کو برباد کر دینا، ان کی تعلیم دینیہ جو ہے وہ دفن کر دینا، ان کے اخلاق تباہ کر دینا، ہر چیز مطلب جو اسلام کے اندر کرنے کا حکم ہے، جب ہمارا بچہ اس کی مخالفت ہمیں کرتا دکھائی نہیں دیتا، تو پھر ہم کیسے جانیں گے کہ یار ہم لوگ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ مسلمان تو اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، اور ہم لوگ ہیں کہ اسلام کے مطابق کوئی کام نہیں کرتے، ہر کام الٹ کر رہے ہیں۔ بچیاں ہماری گھروں سے نکل رہی ہیں، کہاں سے کہاں مدارس میں جا رہی ہیں، اسکولوں کو یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں۔ وہ بن کیا گیا یار ہم لوگوں کو، ہو کیا گیا ہم لوگوں کو؟ کبھی غور کریں، پوچھیں، علماء سے رابطہ کریں کہ کون سی تعلیم ضروری تھی، فرض تعلیم کون سی ہے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ صبح سے شام تک ہیں سڑکوں پہ ایک عجیب مطلب افراتفری کا عالم ہوتا ہے، کوئی لے کے آ رہا ہے، کوئی چھوڑنے جا رہا ہے، کوئی بھاگو، یہ کرو وہ کرو، ننے ننے بچے بیچارے یہود و نصارہ کے ملبوسات میں ملبوس وہ جناب جا رہے ہوتے ہیں، ٹائیاں لگائی ہوتی ہیں، اب گرمیاں آ گئی ہیں، کچھے بھی پہن لیں گے بیچارے، وہ بچیاں پہلے ننگی ہیں۔ مطلب ہم لوگ یار کس طرح کے مسلمان تیار ہو گئے ہیں؟ کچھ غور تو کرو یار، ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے ہم لوگوں نے، ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دادیاں پردادیاں جو ہوا کرتی تھیں 100 موصلات کی پابند، وہ تو بڑی باحیا ہوتی تھیں یار، ہیں وہ تو اپنے سر سے دوپٹہ بھی سرکنے نہیں دیتی تھیں، اور گھروں سے باہر وہ جاتی نہیں تھیں، گھروں کے اندر ہی تمام مطلب جو گھر کے اندر جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سر انجام دیتی تھی، اور مرد جا کے باہر سے کما کے لاتے تھے۔ یعنی کہ عورت گھر کے کاموں کو دیکھتی تھی، گھر کے اندر کے، اور مرد
گھر کے باہر سے جا کر کے جو معاملہ تھے وہ ادا کرتے تھے، ہے نا. آج کیا معاملہ ہو کیا گیا؟ غور تو کریں یار. آج بس اتنی سی بات ہی میں نے آپ لوگوں سے کرنی تھی کہ یار غور تو کرو. ہم لوگ مسلمان ہیں، کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے اسلام سے پوچھ لیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ اسلام جی بتائیں یہ معاملہ ہماری زندگی میں آ رہے ہیں تو کیا رہنمائی فرماتے ہیں آپ. اسلام کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں یار. دین اسلام کی روشنی کو تھام کر چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہوں گی، اور ہم لوگ اندھیرے میں ٹھوکر لگنے سے گریں گے نہیں. دین اسلام کی روشنی میں اگر ہم چلیں گے تو ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.